عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ اللہ نے کتنا عظیم عطا فرمایا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عقیدت و محبت عطا فرمائی، سیدنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غوثیت میں جو فنا کا مرتبہ اللہ نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، تو اگر ہم ان سے پوچھیں کہ اے امام آپ اپنے وقت کے مجدد ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی علوم کی دولتوں سے نوازا ہے، آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو بھی پڑھا ہے، وہ اپنے شیخ سیدنا آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت کا جام بھی پیا ہے۔ تاج الفضول حضرت سیدنا علامہ عبد القادر بدایونی علیہ رحمت رضوان کے صحبت مبارکہ کی برکت سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جو آپ نے جام نوش کیا ہے، آپ نے غوث پاک کی سیرت مبارکہ کو پڑھا ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جانا ہے۔ آپ بتا دیں ہمیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر مبارک کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کہ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے تلوے کی جب یہ شان ہے تو آپ کے سر مبارک کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایسے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت میں ڈوب کر کے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ حقیقت یہی ہے جس کو ہم جانتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور بنایا۔ قرآن کریم نے بھی ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ تمہارے پاس اے لوگوں اللہ کی جانب سے نور آیا، اور اس نور سے کس کی ذات مراد ہے؟ بزرگان دین نے فرمایا کہ نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ تو ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نور بنا کر کے بھیجا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور والے، تو نور والے گھر کا ہر بچہ بھی نور والا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آل ہے، والد محترم کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور والد محترمہ کی جانب سے آپ کا نسب سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غرض یہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے، یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نور بنایا ہے۔ ہمارے نبی کے تعلق سے کتابوں میں عقیدہ یہ بیان ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرماتے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت مبارکہ کی بات کی جائے، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کی بات کی جائے، یا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق مبارکہ کی بات کی جائے، میرے غوث آدم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذل، میرے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کے پرتو ہے، میرے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت و صورت کے پرتو ہے، سیرت و صورت کا اللہ نے ان کو سایہ بنایا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا، یعنی ہمارے آقا مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں، کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، یعنی سایہ کس کو کہہ گئے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے پرتو ہے، اخلاق کریمانہ کے ذل ہے، اخلاق کریمانہ کے سایہ ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا پیگی جان جلوے جانا تیگا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری مشکلات کو دور فرمانے والے ہیں، ہمارے آقا ہماری مدد فرمانے والے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں ہمارے کام آنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل قیامت کے دن میزان عمل پہ ہمارے کام آنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلانے والے ہیں، پل صراط سے آسانی سے ہمیں گزارنے والے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں۔ مصطفیٰ ہماری جان و مال کے مالک ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اللہ نے ہمیں وہ بارگاہ عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی نعمت بھی ملتی ہے تو مصطفیٰ کے آستانے سے ملتی ہے، دین کی نعمت بھی ملتی ہے تو مصطفیٰ کے آستانے سے ملتی ہے، آخرت کی نعمت بھی جو ملتی ہے مصطفیٰ کے آستانے سے ملتی ہے، یہ ایمان و عقیدہ بھی جو ملتا ہے مصطفیٰ کے آستانے سے ملتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو میرا عزیز آقا کے در سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن آقا کی بارگاہ میں بھی تو کسی کو وسیلہ بنانا ہے، آقا کی بارگاہ میں بھی تو کسی کو شفیع بنا کر کے لے جانا ہے، آقا کی بارگاہ میں بھی تو کسی کو سفارش کرنے کے لیے لے جانا ہے کہ جو ہماری سفارش کر دے کہ یا رسول اللہ اس کے حق میں ہم شفاعت کرتے سفارش کرتے ہیں، آپ ان کے کاموں کو بنا دیجئے، ان کی دنیا کو بھی بنا دیجئے، ان کے عقبہ کو بھی بنا دیجئے، ان کی آخرت کو بھی سنوار دیجئے۔ تاکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کس کو شفیع بنا کر کے پیش کیا جائے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے اپنی مشہور زمانہ نعت میں واہ کیا جود و کرم ہے شے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا جب اختتام فرماتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب شفیع پیش کرنے کی بات آتی ہے تو امام اہل سنت رضی اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا دے گا، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا دے گا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جس ذات کو شفیع بنا کر کے پیش کر رہے ہیں وہ ذات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب ہم نے غور کیا کہ معاملہ کیا ہے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کسی اور کو بھی بطور شفیع پیش کر سکتے تھے، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی اور بتایا بھی کہ یہ زمانہ جو ہے غوث پاک کا زمانہ ہے، حکومت جو چل رہی ہے غوث پاک کی چل رہی ہے، سکہ جو چل رہا ہے غوث پاک کا چل رہا ہے، اور ایسا سکہ چل رہا ہے غوث پاک کا کہ دن بھی جب نکلتا ہے تو غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے نکلتا ہے، جب ہفتے آتے ہیں تو غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ کوئی سال اس وقت تک رونما نہیں ہوتا جب تک کہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری نہ دے دے۔ یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، لیکن میرا دن میں بتاتا ہوا چلو کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو شفیع لا رہے ہیں، شفیع لا رہے ہیں۔ چند واقعات کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسا عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ خدا کا یہ فضل ہے، داری کا فضل اللہ یؤتی من یشاء، کسی کے اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں گئی تھی، یہ فضل ہمارا نہیں دیا ہوا ہے، خدا کا عطا کیا ہوا ہے۔ داری کا فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا کہ اللہ
کے ایک ولی کی ولایت سلب کر لی گئی، ان کا ہاتھ سلب کر لیا گیا، ان کی ولایت واپس لے لی گئی۔ وہ اللہ کے ولی دوسرے ولیوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان سے دعا کرنے کے لیے کہہ گئے تاکہ ان کی ولایت ان کو واپس کر دی جائے۔ میرا دی ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ معاملہ ہے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تمہارے حق میں شقاوت لکھ دی گئی ہے، تمہیں ولایت واپس نہیں مل سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دو ولی کی بارگاہ میں نہیں آتے، روایتوں کے اندر میں ہے کہ وہ اللہ کے ولی جن کی ولایت سلب کر لی گئی ہے اب گھوم رہے ہیں، ایک اب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے، 10 کی بارگاہ میں گئے، 20 کی بارگاہ میں گئے، 50 کی بارگاہ میں گئے، روایت میں کہ 360 اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ وہ بارگاہ میں جانے کے بعد میں سب سے یہی کہتے ہیں کہ خدا سے دعا کر دے کہ اللہ میرے حال کو واپس کر دے، اللہ میری ولایت کو واپس فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روایت میں کہ 360 اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سبھی طرف سے جواب یہی ملتا ہے کہ لوح محفوظ میں تمہارے لیے ایسا ہی لکھ دیا گیا ہے، اس میں تمہاری ولایت واپس نہیں ہو سکتی۔ اخیر میں سب جگہ سے گھوم کر کے ہم ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سن، تو ایسی جگہ آیا ہے جس کو اللہ نے طاقت دی کہ تیری ولایت واپس فرما سکتا ہے، تیری ولایت واپس فرما سکتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے رب تبارک و تعالیٰ اس کی ولایت اسے واپس فرما دے۔ گرفت سے ندا آئی کہ اے عبد القادر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ 360 اولیاء کرام اس کے حق میں دعا کر چکے ہیں لیکن اس کی ولایت واپس نہیں ہوئی، کہ اس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، تو ایسی شان کا مالک ہے کہ تو جسے چاہے مقبول فرما دے، جسے چاہے مردود فرما دے۔ غیب سے ندا آئی کہ اے عبد القادر، اس کا معاملہ ہم نے تیرے حوالے کر دیا، جو تیرا مردود ہے وہ ہماری بارگاہ کا مردود ہے، وہ جو تیرا مقبول ہے وہ ہمارا مقبول ہے، جس کو تو اپنے سینے سے لگا لے وہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی کی شان ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک عورت کا بچہ ڈوب جاتا ہے، ڈوب کر کے ڈوب جاتا ہے، خبر ملتی ہے کہ ڈوبنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اطمینان کے ساتھ چلے جا، تیرا بچہ زندہ ہو جائے گا۔ بہرحال 3 دن کے بعد میں اس کا بچہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کا بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، عبد القادر 3 دن سے مانگ رہا ہے، اور عبد القادر کی مراد 3 دن کے بعد پوری کی جا رہی ہے۔ اے رب تبارک و تعالیٰ، اس کی وجہ سے مجھے اس عورت کے سامنے خدمت کا سامنا کرنا پڑا۔ غیب سے ندا آئی کہ اے عبد القادر، جو تمہاری شکایت ہے وہ ہمیں منظور ہے۔ اے عبد القادر سنو کہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جو ہمارے نام یعنی اللہ کے نام قادر کی جو تاثیر ہوگی، اے عبد القادر ہم نے تمہارے نام میں وہ تاثیر رکھ دی ہے، ہم نے تمہارے نام میں وہ تاثیر رکھ دی ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تبھی تو امام اہل سنت نے فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک استاد ہے جن استاد کا نام ہے حضرت سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے استاد ہے حضرت سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے حاضری دی۔ قبرستان میں ان کی قبر مبارک ہے، ان کا مزار مبارک ہے، اور بھی دیگر مریدین معتقدین آپ کے ساتھ میں موجود ہے۔ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سخت گرمی کا عالم ہے، ہم نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ حضرت سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ حاضر ہے، اور قبر مبارک پہ حاضر ہو کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں زیادہ دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، کافی دیر
کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت حماد عباس رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک سے واپس ہو رہے ہیں تو غوث پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا جو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, اتنی دیر کے شیخ حماد کی قبر مبارک پہ آپ حاضر رہے اور جب واپس ہوئے تو آپ کے چہرے مبارکہ پہ خوشی کے آثار نمودار تھے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنو معاملہ یہ ہے کہ شیخ حماد بیگ استاد ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹھنڈی کا موسم تھا. ٹھنڈی کے موسم میں جب جمعہ کا دن تھا, ہم جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے, جب ندی کے پل پہ سے ہمارا گزر ہو رہا تھا تو میرے شیخ حضرت سیدنا حماد عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دھکا دے کر کے ندی میں گرا دیا. فرماتے کہ میں ندی میں گر گیا, میرے ایک ہاتھ کی آستینوں میں کتابیں تھی, میں نے اس ہاتھ کو اوپر اٹھا لیا تاکہ کتابیں بھیگنے نہ پائے. غوث پاک رضی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ندی میں میں گیا تو ندی میں جاتے ہی میں نے بسم اللہ پڑھا اور جمعہ کے غسل کی نیت فرما لی. جمعہ کی غسل کی نیت فرما لی. غوث پاک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں واپس آیا تو واپس آنے کے بعد میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے, ٹھنڈی کا احساس ہو رہا تھا. فرماتے کہ میرے ساتھی کچھ مذاق والی گفتگو کرنے لگے تو میرے شیخ نے جب دیکھا حضرت حماد عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں سختی سے ڈانٹا کہ اس طرح کی باتیں ان سے نہ کرو, ان کی عقید, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے میں جانتا ہوں. میں نے تو ان کو اس لیے پانی میں گرایا کہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے اندر استقامت کتنا ہے, ان کے اندر برداشت کی طاقت کتنی ہے, ان کے اندر علم و بردباری کتنی ہے. یہ دیکھنے کے لیے, آزمانے کے لیے میں نے ان کو ندی کے اندر میں گرایا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم غیب کی شان دیکھیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج جب میں حضرت حماد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں حاضری دینے کے لیے آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت حماد قبر مبارک میں اس طرح سے کہ بہترین قسم کا انہیں لباس پہنایا گیا ہے اور قیمتی ان کے گھر پہ تاج رکھا گیا ہے, سونے کے کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے گئے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ ساری حالتیں ان کی اچھی ہے لیکن ان کا جو سیدھا والا ہاتھ ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے, سیدھا والا ہاتھ جو ہے کام نہیں کر رہا ہے. تو فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ شیخ کیا بات ہے, آخر تمہارا سیدھا والا ہاتھ کام کیوں نہیں کرتا؟ کہا کہ اے بیٹے عبد القادر, معاملہ یہ ہے کہ وہ دن یاد کرو کہ جس دن ہم ٹھنڈی کے موسم میں جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے, میں نے اسی ہاتھ سے تمہیں آزمانے کے لیے دھکا دیا تھا, اسی کی وجہ سے میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے. تم دعا کر دو گے تو اللہ میرا کام بنا دے گا, تم دعا کر دو گے تو اللہ میرا کام بنا دے گا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے حق میں دعا کر رہا تھا اور 5000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں میری دعا پہ آمین کر رہے تھے, میری دعا پہ آمین کر رہے تھے, اور جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو صحیح فرما دیا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن کہ والد گرامی کیا معاملہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ نانا جان کو جو چیزیں عطا فرمائی تھی, جد امجد کو جو چیزیں عطا فرمائی تھی, بطور کرامت اللہ نے وہ چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہے. ارشاد فرمانے لگے کہ والد گرامی معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا, حدیث میں یہ پڑھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک سے بغیر کسی عطر کے لگائے ہوئے خوشبو آیا کرتی تھی. والد گرامی ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے بھی بغیر کسی خوشبو کے لگائے ہوئے خوشبو آیا کرتی ہے. کہا کہ یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور معجزہ دیا تھا, آپ کو بطور کرامت یہ چیز عطا فرمائی. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. والد گرامی ہم نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھتی ہے, آپ کے جسم مبارک پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھتی ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس جگہ قضاء حاجت کے لیے جاتے اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم وہاں سے اٹھ کر کے آتے تو صحابہ رسول جاتے دیکھنے کے لیے کہ آخر کوئی چیز نظر آتی ہے تو کیا دیکھتے کہ زمین نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فضلات کو اپنے اندر لے لیا ہے اور اس جگہ سے خوشبو اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی. تو کہا کہ والد گرامی یہ چیز ہم نے آپ میں بھی دیکھا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے فضلات بھی
زمین اپنے اندر لے لیتی ہے، وہاں سے خوشبو آیا کرتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو سنو، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو میرا وجود ہے، فرماتے ہیں کہ یہ میرا وجود نہیں، فرماتے ہیں میرے جد امجد، فرماتے ہیں میرے جد امجد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، عبد القادر کا وجود نہیں ہے۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبد القادر مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہو کر کے بقا کی وہ مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شان بطور معجزہ عطا فرمائی تھی، عبد القادر کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بطور کرامت عطا فرمائی۔ تو آگے آپ کے صاحبزادے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے والد گرامی، جب معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ انعامات آپ کو دیے ہیں تو ہم نے حدیث شریف میں یہ بھی پڑھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں نکلتے تھے تو بادل سایہ کیا کرتا تھا، تو آپ کے اوپر بادل سایہ کیوں نہیں کرتا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا تو اللہ یہ بھی مجھے دیتا، لیکن میں نے اس چیز کو اختیار نہیں کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نعمت بھی مل جائے اور کوئی شخص جہالت کی بنیاد پر میرے تعلق سے نبی ہونے کا قول نہ کر لے، اس لیے میں نے اس چیز کو اختیار نہیں فرمایا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل و مناقب عطا فرمائے۔ یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مہینہ آنے جا رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اس قدر عظمت اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیسی تھی، فرماتے کہ ایک ایک دن میں جو ہے اور 100 غلاموں کو خریدتے تھے، 100 غلام کو خریدتے تھے، اور خریدنے کے بعد میں ان کو اپنے دامن میں داخل کرتے اور پھر آزاد کرتے۔ فرماتے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جس غلام کو بھی خرید کر کے آزاد کرتے وہ اپنے سے وابستہ کرتے تو غوث پاک کا وہ غلام آزاد ہونے والا مقام ولایت پہ فائز ہو جایا کرتا تھا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت رضی اللہ فرمایا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔